السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ حاسد کی پہچان کیا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سے حسد کون کر رہا ہے، اور اس کی ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کون سی باتیں ہوتی ہیں ایسی اس میں جو ہم سے حسد کر رہا ہو، اور ہمیں یہ پتہ بھی چل جائے کہ ہمارا حاسد کون ہے۔ جیسا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسد کرنے سے بچیں، کیونکہ حسد انسان کو اندر سے ایسے کھوکھلا کر دیتا ہے اور ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ ایک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیب کا علم رکھنے والے، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی واصف کمالات اور اعلیٰ خوبیوں کے مالک اور ایسی ہستی ہیں اور رحمت للعالمین ہیں جن کو کئی صدیاں اور کئی برس پہلے ہی اس ہر چیز کا پتہ تھا کہ میری آنے والی جو امت ہے اور میری امتیوں میں کون سے مسائل برپا ہوں گے اور کون سے فتنے جنم لیں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم واصل کیے جائیں گے، اور جن کی وجہ سے ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گی اور وہ اپنی زندگیاں خود تباہ و برباد کر لیں گے۔ اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج سے کئی سو صدیاں پہلے ہی یہ بات فرما دی، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ حسد کرنے سے بچیں، خود بھی بچیں اور حاسد کرنے والوں سے، لوگوں سے بھی دور رہیں، اور ایسے لوگ جن کا پتہ چل جائے کہ وہ ہم سے حسد کرتے ہیں ان سے دور رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور ان سے ہم اوائڈ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون بندہ ہم سے حسد کر رہا ہے۔ حاسد کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی بھی تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بالکل بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ آپ کو چھوٹی سی خوشی بھی میسر آئے۔ آپ جس مواقع پہ، جس موقع پر بھی خوش ہوں گے وہ آپ کی خوشی کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایسا ماحول کریٹ کر دے گا یا وہ کوئی ایسی بات کر دے گا جس سے آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، آپ کا دل برا ہوگا اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور ایسا حاسد جو دوسرے کو تکلیف دے کے اس کی پریشانی میں خوش ہوتا ہو اور کسی کے نقصان پہ خوش ہوتا ہو، وہ حاسد ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے، ہمیں خود بھی اپنا موازنہ، اپنا احتساب خود بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں خود بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آیا کیا ہم تو کسی سے حسد نہیں کرتے؟ اب یہ چیزوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کسی سے حسد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمیں اپنا موازنہ اس طرح سے کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ جو ہمیں بلا وجہ، کوئی بغیر کسی وجہ سے ہمیں وہ برا لگ رہا ہو، ہمیں اس کی خوشی اچھی نہ لگتی ہو، وہ اچھا لباس پہنے تو ہمیں برا لگتا ہو، اگر وہ اچھے ڈیزگنیشن پہ پہنچ جائے تو ہمیں برا محسوس ہو رہا ہو، یا اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے پاس اچھا جو ہے وہ میاں ہے، بچے ہیں، ایک اچھا لائف سٹائل ہے، تو کسی ایسے بندے کو دیکھ کر ہم اپنے اندر کوئی چبھن، کوئی تکلیف محسوس تو نہیں کرتے؟ اگر کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی حسد کا شکار ہیں۔ تو ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشک کی زندگی بسر کرو، حسد کی زندگی بسر نہیں کرو۔ اپنے سے کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس پر رشک تو کرنا چاہیے لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد جو ہے وہ ہماری تمام نیکیوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، اور حسد ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، کیونکہ روز آخرت ہمیں ان نیکیوں کی بہت ضرورت پڑے گی، اور جس دن ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا، اور ایک نیکی کے بدلے بھی ہم کسی دوسرے کی طرف دائیں بائیں جائیں، ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی آئے جو ہمارا مددگار ہو، تو اس وقت اگر ہمارا روز محشر میں بھی کوئی مددگار ہے تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی بسر کریں، ان کی احادیث کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ 100% سے بھی زیادہ اگر کہوں میں تو
200% بھی کہوں تو یہ الفاظ بہت کم ہوں گے میرے آقا دو جہاں کے لیے، کیونکہ ان کی ذات تو ایسی ہے کہ جو مکمل سے بھی مکمل تر ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی خامی نہیں، اور ان کی اوصاف ساری خوبیوں سے بھری پڑی ہیں، اور ان کی زندگی تمام تر زندگی جو ہے وہ صبر اور شکر سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہے اس پہ قناعت کریں، اس پہ شکر ادا کریں اور اس پر راضی رہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا، نہ کہ کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر، اس کے پاس کچھ اچھا دیکھ کر ہم اس سے حسد کرنے لگ جائیں، کیونکہ رزق جو ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے وہ بڑھا کر دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کو رزق کم دیتا ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس کے پاس رزق کی وافر مقدار ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی ایسی تقسیم کو اپنی ناراضگی اور خوشی کا سبب اور باعث نہیں قرار دیا، بلکہ ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی دوسرے کو آگے بڑھتا دیکھ کے، اس کی زندگی میں خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسے سبب پیدا فرما دیتا ہے کہ جس سے ہماری زندگی میں بھی خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جلنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اپنا خود نقصان کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو کسی دوسرے کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن بندہ خود بخود اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوتا ہے، وہ جل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی تباہی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے اس کے چہرے کا نور بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ ہر انسان میں، ہر بندے میں اگر دیکھا جائے تو رب کا جلوہ ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر رحمانیت کو جو ہے وہ جگانا ہے، نہ کہ اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کو ہوا دینی ہے کہ آؤ ہم تمہاری فیور کر رہے ہیں، ہم تمہیں سپورٹ دے رہے ہیں۔ جب ہم زیادہ اپنی چیزوں پر نیگیٹیوٹی کو زیادہ فوقیت دے دیں گے تو ہم شیطان کی فیوروں میں چلے جاتے ہیں، تو وہی چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر غلبہ پا لیتی ہے، تو ہمارے چہرے کی تازگی، نور، حسن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو حسن اللہ تعالیٰ نے قدرت سے ہمیں نوازا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حاسد کہاں سے آئے گا بھائی؟ حاسد ہے کہاں پہ؟ حاسد کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ حاسد ہماری اپنی فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، حاسد ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، اسکول میں ایک دوسری ٹیچرز ہو سکتی ہیں، آپس میں کولیگز ہو سکتے ہیں، آپ کے دفاتر میں ہو سکتے ہیں، آپ کے بزنس ایریاز میں ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر کے نیبرز ہو سکتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، کوئی بھی حاسد ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج جو دور چل رہا ہے کہ آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، بہنیں ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں، بھائی بھائی سے کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی آگے کیوں بڑھ رہا ہے، میں کیوں نہیں بڑھ رہا۔ آپ اس سے رش کریں، آپ اس کی کوالٹیز کی طرف جائیں کہ اگر یہ چیزیں یہ کر رہا ہے تو مجھ میں ایسی کیا خامیاں ہیں کہ میں اس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ آپ ان چیزوں میں امپروومنٹ لے کر آئیں، آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو بھی وہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نعمتوں سے نواز دے گا۔ اب یہ بھی بات آتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ جو ہے وہ ہم سے جو بندہ حسد کر رہا ہے وہ کیسے ہمارے سامنے آئے گا، وہ کون ہوگا؟ ہمیں معاشرے میں جا کے اس حاسد کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ بھئی معاشرے والے لوگ جو ہیں، جو آپ کے باہر ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ کو جانتے نہیں ہیں، وہ آپ سے حسد کیسے کریں گے؟ وہ تو آپ کو جانتے نہیں ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہے، آپ کی لائف میں آپ کو کیا مل رہا ہے، آپ سے کیا چھن رہا ہے، آپ کے اوپر کیا نوازشات ہیں، کیا کرم نوازی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، کون سی اچیومنٹس ہیں آپ کی، کون سی سکسیزفل سٹوریز ہیں آپ کی، وہ ان نون پیپل نہیں جانتے۔ حاسد ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنی خوشی جو ہے وہ شیئر کرنی بند کر دیں، ان لوگوں سے دور رہیں جن لوگوں کو آپ کو پتہ چل جائے کہ جب بھی آپ کی کوئی سکسیس آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا آپ اپنا کوئی نیا کام کرنے کے لیے ان سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل صلاح مشورہ نہ کریں جس کا آپ کو پتہ چل جائے کہ جب بھی آپ ان سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں وہ آپ کا نیگیٹو پوائنٹ جو ہے وہ اس کو ریز کرتا ہے، آپ کو ڈس ہارٹ کرے گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو انکریج نہیں کر سکتا، کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گا،
وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن آپ نے اپنا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے، اور کہ آپ نے اللہ کے لیے یہ کام شروع کیا ہے، یا جو بھی کام آپ کا نیک ارادہ ہے، جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، یا جو کچھ بھی آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں کر رہے ہیں،